گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طلبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 23ویں ویڈیو ہے جو گول یا چوٹ یا پر مشتمل ہے۔ یہ مشکل ترین الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اس کی جو ساخت اور بناوٹ ہے یہ کنڈانما شکل ہے، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ مد کی طرح ہے، لیکن مد جب الٹا ہو، سیدھا مد ہم اس طرح بنا دیتے ہیں تو یہ الٹا مد اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ اسی طرح جس طرح ہم پہلے انڈا بنا دیتے ہیں، بیضہ شکل بنا دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح ایک انڈا ہے اور ایک بیضہ ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر سے اس کا سرا شروع ہوتا ہے، پھر یہ وہاں سے ہوتا ہوا اس کی جو گردن ہے، پھر اس کے بعد یہ مدنما شکل ہے، اور یہ ساری چیزیں نشست والی لکیر پہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں سے انڈانما شکل شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو اوپر والا سرا ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 قط یہاں سے اس کی لمبائی کے اعتبار سے اس کو جب ہم کھینچتے ہیں تو 1 قط یہاں پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ترچھا قلم رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے اس کو باریک قلم لمبا پکڑتے ہیں اور اس طرح اس کو پرکار کے طریقے پہ اس کو کھینچتے ہیں۔ پھر یہاں پہ تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ مدنما شکل، اور اس میں یہ جو چیز ہے یہ بنیادی شکل ہے، اور یعنی اس طرح اس کو یہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کو یہ، اور پھر اس کے بعد اس کو گویا کہ سیب کی طرح اس کو ہم بنا دیتے ہیں یہاں سے، یا مٹکا نما شکل ہے، اور یہاں پر اس کو بھی، یہاں پہ بھی اس کو ظاہر کرنا ہے اور یہاں پر اس کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ اس طرح بن جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قلم کس طرح رکھیں گے، تو تھوڑا سا میں نے ترچا رکھا ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ والا حصہ بنا دیں گے، اور پھر یہاں پر لچک دکھا دیں گے۔ یہاں پر لچک کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو لکیر ہے اس پر تھوڑا سا یہ لکیر چھوڑ دیں گے، اور یہاں پر یہ جو کونا ہے، یہ جو کوہنی وغیرہ ہے، یہاں تک جب ہم قلم اوپر لے کے جائیں گے تو پھر یہاں پہ قلم کو تو بالکل پتلا رکھیں گے، اور پتلا کا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح لے کے جائیں گے یہاں سے، پھر اس کی پیمائش شروع کر دیں گے 1.5 قط کے فاصلے پہ، 1.5 قط کے فاصلے پہ یہاں سے، اور پھر 2 قط یہاں پہ، اور آہستہ آہستہ یہاں سے پیمائش کر لیں گے تاکہ یہ اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، اور یہاں پر آہستہ آہستہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ بھی بتاتے چلے کہ بعض لوگ اس کو بہت زیادہ اس کا سر بنا دیتے ہیں، یا اس کو زیادہ کھینچتے ہیں اس طرح، تو جس طرح میں نے اس کی پیمائش کی ہے تو پیمائش کا اگر اعتبار کیا جائے تو پھر ساری غلطی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، گول کرتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے پتلا ہے، پھر یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اندر کا یہ جو الٹا مد ہے اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے پیمائش یہ بنا دیتے ہیں 1 قط۔ تو 1 قط پہ یہاں پہ چوتھائی حصہ یہاں سے، چوتھائی حصہ یہاں سے، اور یہاں سے مد کا جو نچلا حصہ ہے وہ اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے اگر یہ سلیب نما شکل بنا دی جائے تو اس سے زیادہ یہ بہتر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو لے کے آئے، اور یہاں پہ جب لے کے آئے تو قلم کا رخ میں نے بالکل چینج کیا، اور یہاں پہ اس کو اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں، یہ الٹا مد ہمارا بن گیا۔ یہاں سے تقریباً چوتھائی حصہ یہ بن جائے گا۔
پھر اس کے بعد انڈرنما شکل یہ آسان ہے 2 3. عام جو غنّے ہے جیم کا جو غنّہ تھا عین کا جو غنّہ تھا وہ 3.5 ہوتے تھے. بقیہ جتنے بھی تھے وہ چاہے سین کا ہے چاہے سواد کا ہے چاہے بڑے شین کا ہے وہ 3.25 ہوتے 3 سے 1/4 ہوتے تھے. جبکہ یا کا جو غنّہ ہے وہ بالکل 3 قط ہے. یہاں پہ اس کو ہم لے کے آتے ہیں اور پھر اس کی سیدھ یہاں سے ڈائی قط یہ جو لکیر ہے پہلے والی اور یہاں سے ایک کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ غنّہ جو ہے یہ 1.25 کا یہ بن جائے گا. اور پھر یہاں پہ اس کی یہاں پہ لینڈنگ کرے گا ایک غنّہ 3 قط 2 قط کے بعد اور جو ہی لینڈ کرے گا تو فوراً یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. جبکہ یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غنّہ ہے یہ تھوڑا سا بقایا غنّہ کے اعتبار اور اس کی بنسبت تھوڑا سا یہ پہلا والا حصہ سیدھا ہوگا یعنی دبا ہوگا اس طرح ہوگا. یہاں پہ جب پہنچے گا یہ غنّہ تو اس کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. زیادہ لینڈ یہ نہیں کرے گا اور نہ زیادہ حصہ اس کا زمین پہ لگے گا. یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے اور پھر کھولنے کے بعد پھر یہاں پر نشست والی لکیر کی طرف آ جائیں گے. تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو اس کے بعد نیچے اندر کی جانب آ جائیں گے اور پھر یہاں پر اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں سے تقریباً نصف قط یہ نیچے آ جائے گا. پھر یہاں پر اس کو ہم آرام سے اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے باہر سے. تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ نصف قط ہے یہ 1.25 قط ہے. یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بن جائے گا. یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 2 قط بن جائے گا. اور یہ جو فاصلہ ہے یہ قط کا چوتھائی حصہ یہ بن جائے گا اور یہ تقریباً اس سے زیادہ بن جائے گا. اور یہاں سے اس کو مسلسل بنا دیں گے. ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شروع میں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سرا جو ہے موٹا بنا دیتے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ یہ موٹا نہیں ہے بلکہ یہ جو قط ہے اس سے بھی تقریباً 1.25 قط کم ہے. صحیح تھوڑا سا کم لے لیں گے. یہ یہاں پہ اوپر کی جانب جائیں گے اور پھر قلم کو یکسر بدلیں گے اس طرح. تو یہاں پر اگر لکیر ہے یہ والی لکیر یہ تصور کر لیں اوپر جائیں گے اور پھر قلم میں نے چینج کر دیا اور پھر جب چینج کر دیا تو اس کے بعد اس کی یہ تھوڑا سا اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے. پھر اس کے بعد اس کی پیمائش کر لیں گے 1.5 قط اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا بنا دیتا ہوں. یہ کر دیا پھر اس کے بعد یہ اور یہ تھوڑا سا اس طرح اور پھر رخا یہ نچلا نوک استعمال کر لیں گے اور پھر جب استعمال کر لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ والا شروع کر دیں گے. لیکن ضروری بات جو ہے وہ یہ اس کے برابر نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اس کے نیچے ہے. تھوڑا سا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. پھر غنّے میں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو گول بنا دیتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ یہ گول نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اور پھر یہاں پر سیدھا لگتا ہے. اس کے بعد جب نیچے پہنچیں گے تو اس کے بعد یہ والا حصہ موٹائی سے پتلے ہونے کی طرف اس طرح اوپر لے کے جائیں گے اور پھر یہاں پر اس کو گول کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 1.25 قط ہے 2.25 قط اور اس طرح یہ 1.5 قط ہے. یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 3 قط اور یہاں سے 1.25 قط لگتا ہے. لیکن اگر اس کے برابر میں لے کے جائیں گے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا نصف سے کم بن جائے گا یہ حصہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مد والا حصہ ہے یہاں پر قلم کو تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے اور معمولی سا اس کو اس طرح بنانا ہے تاکہ یہ جو ڈلوان علاقہ ہے یہ زیادہ گہرا نہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ رخ بدلا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جو جوڑ ہے
بالکل بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہاں پر یہ کرتے ہیں، یہ الگ اس طرح نہیں ہے، بلکہ صرف ظاہر کرنا ہے، اور وہ میں نے بتا دیا کہ یہاں پر بس یہ بنا دیا، اور یہاں پر تھوڑا سانس لے لے، اور قلم بالکل سیدھا ہے اور تھوڑا سا اس طرح بنا دیا جائے، اور پھر قلم کا اوپر والا ہے یعنی نوک والا حصہ استعمال کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح جائے، اور پھر اس کے بعد یہ والا آ جائے۔ کٹ پین کے ساتھ بس تھوڑا سا یہاں پہ بریک کرنا ہے، لے کے آئے ادھر نیچے، تھوڑا سا بریک لگایا، وقفہ کر دیا، اس کے بعد یہ بنا دیا، اور پھر رخ بدلا دیا، اور اس طرح لے کے آئے، نیچے لے کے آئے، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، اور پھر یہ جو دم ہے اس کو سیدھا بنانا ہے، اوپر لے کے جانا ہے اس طرح، اور پھر باہر سے اس کو ٹچ کرنا ہے، زیادہ اوپر نہیں اٹھانا ہے، بس یہاں پر تھوڑا سا یہ بس جوڑ ظاہر کرنا ہے۔ پھر کٹ پین کے ساتھ، کٹ مارکر کے ساتھ یہاں پر بھی وقفہ کرنا ہے، پھر یہاں پر اس کو لے کے آنا ہے، رخ بدلانا ہے، پھر نیچے لے کے آنا ہے۔ بال پین کے ساتھ لکھنا ہے، یہ بھی وہی طریقہ ہے۔ یعنی اس پہ پریکٹس زیادہ کرنا ہے، جس طرح میں دیگر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بال پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ پہلی فرصت میں آپ اس کے ساتھ لکھا کریں، اگر بچوں سے کرواتے ہیں خطاطی تو بھی کٹ پین کے ساتھ، بال پین کے ساتھ، اور زیادہ وقت گزر جائے اس پہ، اس کے بعد پھر مارکر کے ساتھ یا بڑے قلم کے ساتھ اس کے بعد لکھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اگر قلم کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا تو قلم کا کام جو ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بندہ اکتا جاتا ہے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اب ہماری جو ویڈیو ہے آگے شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔